حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم فی ذمۃ اللہ، جس آدمی نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کی طرف اس نے رخ کر لیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ہمارے ذبیحے کو اس نے کھا لیا، فَهُوَ مسلم، وہ مسلمان ہے اور اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے ذمے کو نہ چھیڑو، کسی مسلمان کی تحقیر اللہ کے نزدیک گوارا نہیں، بیت اللہ کی تحقیر گوارا نہیں، بیت اللہ سے زیادہ کسی مسلمان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے اس کی تحقیر اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ پر وہ چیز بھاری ہے، اللہ کے نزدیک یہ بڑا جرم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک بیت اللہ کو 70 مرتبہ گرا دیا جائے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک گناہ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا ہے، کسی مسلمان کو ایذا دینا ہے، اس کو تکلیف دینی ہے۔ نسبت جب بیت اللہ کی طرف ہو گئی، اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کا مقام اور رتبہ بڑھ گیا۔ دیکھیں جیسے بیت اللہ کے اوپر جو غلاف ہے، اس غلاف کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا رتبہ ہے۔ بیت اللہ میں لگے ہوئے جتنے پتھر ہیں، روئے زمین کے پتھروں میں سب سے قیمتی، اس کو ہم چومتے ہیں۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، بیت اللہ کی تمام بنیاد اساس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ہاتھوں سے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آخر میں آقائے نامدار سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لایا ہے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے نصب کیا ہے۔ تو بیت اللہ جیسے اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جس شخص نے کلمے کا اقرار کیا، جس شخص نے اس بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ جل شانہ کی عبادت کی اور اس بیت اللہ کو اپنا کعبہ تسلیم کیا، اپنا کعبہ مانا، اس کو بھی اللہ کی وہی رحمتیں اور وہی برکتیں اور وہی چیز حاصل ہوگی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ دخلہ کے ایک ظاہری معنی ہے جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ یہ تو سب فقہاء اور علماء کے نزدیک ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو آدمی داخل ہو گیا، وہ کسی طرح کا مجرم بھی کیوں نہ ہو، اس کو اندر نہیں چھیڑا جا سکتا، وہ امن میں آ گیا، اس سے باہر نکالیں گے، کسی طریقے سے بھی نکال کر بیت اللہ کے اندر اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، سوائے چند مخصوص اوقات میں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر چند لوگوں کے نام لیے تھے اور فرمایا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، اگرچہ وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکے ہوئے کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر کسی کے لیے اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی جرم اور کسی طرح کی بھی کوئی زیادتی کرے۔ وہاں کے پرند کو نہیں چھیڑنا۔ انسان تو انسان ہے، ایمان والا تو ایمان والا ہے، وہاں کی بلی ہے، وہاں کا کبوتر ہے اور وہاں کی کوئی بھی چیز ہے بیت اللہ کی، حتیٰ کہ اس بیت اللہ کے آس پاس جتنا حدود حرم ہے، تقریباً 4 اطراف میں 10 میل تک وہ حدود ہیں۔ ان حدود میں اس کی گھاس کاٹنا، اس کا درخت توڑنا، اس کی ٹہنی توڑنا، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اتنا احترام ہے اس حد کا۔ جب اس حد کا اتنا احترام ہے، بیت اللہ کا کتنا احترام ہے، اس بیت اللہ سے بڑھ کر ایک کلمہ گو جو اس کی طرف رخ کر کے عبادت بجا لانے والا، سجدہ کرنے والا، اس کا احترام ہے۔ اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو۔ اللہ جل شانہ بیت اللہ کو بنایا اپنے
یعنی ایک مرکز کے طور پر کہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، اور ہر مومن کے دل کو اپنا گھر بتایا، ہر مومن کے دل کو اپنا گھر بتایا۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ ساری کائنات اللہ کو سما نہیں سکتی، لیکن مومن کا دل ایسا ہے کہ اس میں اللہ آتا ہے، اس میں اللہ آتا ہے، مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے، مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے۔